ملتان میں ایک کالونی ہے گلگشت کالونی. ایک مرتبہ وہاں پر بیان ہوا اور کچھ لوگ جو تھے وہ توبہ کے کلمات پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے. میں نے دیکھا کہ ایک آدمی دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ تم بھی پڑھو تم بھی پڑھو, اور وہ جو ہے تھوڑا ہچکچا رہا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ بھئی آپ کیوں زبردستی کہہ رہے ہیں, نہیں پڑھنا چاہتا تو اس کی اپنی مرضی, زبردستی نہ کرو. اب جب میں نے یہ کہا تو وہ جس کو زبردستی ہو رہی تھی نا, وہ کہنے لگا یہ میرے بڑے بھائی ہیں اور یہ مجھے کہتے ہیں کہ تم پڑھو, میں کیا توبہ کروں, کیا پڑھوں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ میں اس علاقے کا آن ڈیوٹی SHO ہوں, اور آپ جانتے ہیں کہ ہم پولیس والوں کی کیا کمائی ہوتی ہے, حرام کھاتے ہیں, زبان سے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, تو ہم کیا توبہ کریں گے. میں نے کہا بھائی توبہ کریں گے تو فائدہ تو آپ کو بھی ہوگا. وہ کہنے لگا حضرت میں اتنا بگڑا ہوا ہوں کہ جو گناہ آپ ذہن میں سوچ سکتے ہیں نا وہ گناہ میں نے کیا ہوا ہوگا. اللہ اکبر. میں تو حیران ہو گیا کہ مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جو گناہ آپ سوچ سکتے ہیں وہ گناہ میں نے کیا ہوا ہوگا. میں نے کہا بھائی اتنے گناہ ہیں پھر بھی توبہ کا آپ کو فائدہ ہوگا. کہنے لگا اچھا جی میں بھی پڑھ لیتا ہوں. خیر اس نے بھی کلمات پڑھ لیے. میں نے ان کو معاملات بتائے اور پھر وہاں سے چلا گیا. 2 مہینے کے بعد دوبارہ کسی سفر میں پھر اسی مسجد میں جانا ہوا. عصر کی نماز پڑھی تو جب عصر کی نماز پڑھ کے میں اٹھا تو کسی نے پیچھے سے آ کے مجھے ایسے ہگ کر دیا. میں بڑا حیران, یہاں کوئی میرا ایسا پرائمری اسکول کا لڑکا بھی نہیں کہ جو اتنا بے تکلف ہو کہ اس طرح آ کے حگ کرے, تو یہ کون ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب چھوڑا تو میں نے دیکھا تو وہی SHO صاحب. اب چہرے کے اوپر تھوڑی تھوڑی سنت بھی سجی ہوئی تھی اور مجھے کہنے لگے حضرت آپ آگ لگا کے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. میں نے پوچھا کیا ہوا. کہنے لگا پتہ نہیں ان کلمات کو پڑھنے کی کیا برکت ہوئی کہ اب میں 5 وقت کا نمازی ہوں. میں نے اپنے چہرے پہ سنت کی بھی نیت کر لی ہے, وقت کا SHO. کہنے لگا حضرت میں روزانہ تہجد کی نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہوں اور مسجد میں فجر کی اذان میں آ کے دیتا ہوں. علاقے کا SHO اور وہ مسجد میں آ کے فجر کی اذان دینے والا بن جائے. دیکھو اللہ ایسے زندگیوں کو بدلتے ہیں. تو آپ ان اعمال کو کریں گے تو اپنی زندگی میں اس کی برکتیں خود محسوس کریں گے. هو الإله